انسان کی شکل میں آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو کیا بکروں کے ساتھ چرواہوں کے ساتھ وہ پیچھے سے جا رہے. تو وہ فرشتہ کیا ایک چھوٹے سے پہاڑ کے پیچھے سے آواز لگائی. کیسی؟ اللہ کے تسبیح اور تحلیل کی آواز لگائی. سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم السلام پلٹ کو دیکھیے یہ کیا سے آواز آ رہی ہے. اور وہ فرشتے کی آواز بھی بڑی دل آویز تھی, بڑی اٹریکٹیو تھی. تو وہ فرشتوں کو ڈھونڈتے ہوئے گئے. پہاڑ کے پیچھے بیٹھے ہوا فرشتہ انسان کی شکل میں تھے. تو اس فرشتے کو سلام کرے, انہوں نے سلام کا جواب دیا. بولا تو کیا تسبیح پڑھ رہا تھا؟ پھر بولا سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ تو میرے اللہ کی تسبیح ہے, یہ تو میرے پیارے اللہ کی تسبیح ہے, میرا محبوب ہے. اے بندے, کیا بولے؟ اے بندے ایک مرتبہ اور, کیا بولے؟ یہ ایک مرتبہ اور بول. تو وہ فرشتہ بولا اس کی قیمت لگے گی. بولا تو کیا قیمت مانگتا ہے پوچھے. تمہارے آدھے بکریاں مجھے دے ڈالنا. بولا تمہارے آدھے بکریاں مجھے دے ڈالنا. بولا حضرت بولے لے آدھے بکریاں کا مندہ تیرے حوالے کر دے. تو بول اور ایک بار. تو پھر بولا سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. وہ بولنا تھا کہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم جھوم گئے. اللہ کی محبت میں اتنا جھوم گئے, جھومتے رہے. پھر کھڑ گئے. پھر بولے ارے بندے, میرے اللہ کا پیارا نام, پیاری محبت میں تجھے تسبیح پڑھا, ایک مرتبہ اور سنا دے, میرے دل کو خوش کر دے. فرشتہ بولا اس کے لیے اور چاہیے. کیا چاہیے پوچھو. وہ آدھے بکریاں بھی مجھے دے ڈالنا. بولا جو بندے کے آدھے بکریاں تھے پہلے لے لیا, اور وہ آدھے بکرے بھی میرا حوالے کرو. اور ٹھیک ہے لے اب بول. تو پھر فرشتہ بولا سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. تو حضرت ابراہیم السلام کو محبت میں اتنا جھومتے رہے, خوشی میں, اللہ کی پیار میں, اس کی محبت میں. فرشتے کو بولے ارے بندے تو پڑھتے رہو, میرے اللہ کی محبت, اس کی پیار میں, اس کی محبت میں میرا دل جھوم رہا ہے, اور پڑھ. بولے نہیں, اس کی قیمت ہے. ارے کیا قیمت لے گا؟ پورے بکرے لے. اب کیا؟ بولا نہیں, اور کیا چاہیے تمہارے پاس؟ کیا سب دے دو. بولا میرا سب کچھ تیرا ہے. وہ نہیں چلے گا, جان دے چھوڑ, میں بھی تیرا نوکر بن جاتا. بولے کیا بولے؟ میں بھی تیرا غلام بن جاتا ہوں. بول میرے اللہ کا نام لے, میرے اللہ کی تسبیح پڑھ. بولے واہ. تو بولنا ہی تھا. فرشتے نے کہا واقعی ابراہیم تو اللہ کے دوست کے قابل ہے. تو اللہ کا دوست, تجھے جو ٹائٹل اللہ نے خلیل اللہ دیا, واقعی تو بہت اس کے قابل ہے. اللہ تمہاری دوستی کو قائم رکھے. اللہ تمہاری خلیل رہنے کو اللہ قبول فرمائے, بلکہ ظاہر ہو گئے. تب اللہ نے کہا اے فرشتے, دیکھا میری محبت, میرے خلیل کی محبت میرے سے کیسی ہے؟ دیکھا, وہ مال کی پرواہ نہیں کرے گا, اس کی جان کی پرواہ نہیں کرے گا, اس کی حیثیت کی پرواہ نہیں کرے گا, وہ میرے لیے سب کچھ لٹا دے گا. تو مال کی آزمائش پورے اترے. اور اس کے بعد اللہ کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو, معصوم بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کرو. حضرت ابراہیم اسلام جھجکے نہیں, حضرت ابراہیم اسلام پیچھے نہیں ہٹے, انہوں نے کر دکھایا. اب دیکھو قرآن کی آیت کا ثبوت, قرآن کی آیت کا پیکر, قرآن کی آیت کو
ظاہر کرنے میں پیغمبروں کا کتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ آیت کے مصداق، یہ آیت کے فلفل کرنے والے حضرت ابراہیم السلام کی دیکھو کیسی حالت. تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست خلیل بنایا. اور جیسے میں نے گزشتہ محفل میں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اتنا بلند ہے، تمام انبیاء کرام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ بالا مرتبہ ہے. اس کے بعد کا جو درجہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں میں سب سے پہلا اور اعلیٰ درجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے مقام، اور اس کے بعد جو درجہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اور آپ کی رہائش کہاں ہے، آپ کا مقام کہاں ہے؟ 7 آسمانوں پر عرش کے پاس ہے. اتنا بڑا مقام ہے، واہ. تو سوچو کہ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام اور درجہ دینے کے لیے اللہ نے دنیا میں آنے والی امتوں کو ایگزامپل بنا کے بتا دیا کہ دیکھو جی، میرے ابراہیم کو خلیل بنانا معمولی نہیں ہے. ان پر دیکھو کیسے آزمائشیں کرا. اللہ بھی بڑا غیور ہے، اللہ بھی بڑا غیرت والا ہے کہ کسی کی کوشچن کی اس کو آنسر دینا پڑتا ہے. اس کو وہ اس کے لیے تیاری کر دیا ہے. بندے جب کوشچن کریں گے کہ اے مولا تو ابراہیم کو کیسے خلیل بنا لیا، تیری مرضی سے جس کو چاہتا چن لیا تو نہیں. دیکھو تمہارے سامنے میں نے کیسی کیسی آزمائشیں کی، تمہارے دنیا میں ان کی کیسی کیسی امتحانات لیے گئے. تمام امتحانات میں کامیاب ہونے کے بعد میں نے ان کو اتنا بڑا درجہ دیا. تو بندے بھی ریئلائز کریں گے، بندے بھی ایکسپٹ کریں گے کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا درجہ تو دیا گیا اللہ نے، تو وہ واقعی ان کے لیے سزاوار ہے، ان کے لیے صحیح ہے. تو ایسا ہر بندے کا بھی رول دنیا میں ایسا ہی ہے کہ بندے کے جو درجات ہیں، مقامات ہیں، اس کی امتحانات، اس کی دنیا میں اس کے طور طریقے، اس کی دنیا میں عبادات اور اس کے ریاضات اور اس کے تمام جو کچھ بھی دنیا میں حالات گزرتے ہیں، اس کے لحاظ سے اس کے درجے کو اللہ بناتا ہے. ایک اور ایگزامپل سنیں. ایک دور میں ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی آئی اور بزرگ سے بولی کہ یا حضرت، میں کتنی بڑی بد نصیب ہوں کہ میرے کو ایک اولاد اللہ دیتا، مرد بچہ. میں اس کو بڑے جتن سے پال پوس کر جوانی تک پہنچاتی ہوں، کڑکتی جوانی میں وہ مر جاتا ہے. تو ایک بچہ جب مرا تو میں غم کری، پھر اللہ نے پھر دوسرا دیا، دوسری کو بھی میں نے جتن کے پالا پوسا، پھر دوسرا بھی جوانی میں آیا، مر گیا. خوب روئی، پھر اللہ نے تیسرا بھی دیا، تیسرا بیٹا بھی ایسا کیا، جوانی تک آیا، مر گیا. حضرت ایسا 11 بچے میرے جوانی تک پہنچا کر مار دیا اللہ نے. میں کیا صبر کروں، میں کیسا صبر کروں؟ آپ بتاؤ کیا ہے، کیوں میرے پر اتنی آزمائشیں، کیوں اتنے پر میرے امتحانات؟ حضرت بولے جا بتائیں گے، جا کل کو. تو بیچاری گئی. اس دن اس کو ایک خواب نظر آیا. خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کو فرشتے جنت میں بلا لے جا رہے، جنت میں اس کو لے جا رہے. اور جنت میں جب جانے کے بعد ایک بڑا محل ہے، محل میں اس کا نام لکھا ہوا ہے، محل کے باہر یہ بیچاری کا نام لکھا ہوا ہے. فرشتے بولتے ہیں یہ تیرے لیے جنت میں مقام ہے، اللہ نے تیرے لیے محل بنا کے ریڈی رکھا، چل اندر چل. اور جیسے ہی وہ اندر گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس محل میں 11 کمرے ہیں، 11 کمرے. ہر ایک کمرے سے اس کا جو بیٹا مر گیا اور بھاگ کے آ رہا ہے، ماں 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 بول کے لپٹ گیا. پورے بچے 11 بچے بھی اس ماں سے لپٹ کے رونے لگے، مل گئے. ماں کا خوشی کا حال دیکھنے کا تھا. وہ خوشی میں اتنا خوشو کے آنسو آ گئے، اس کے رونے لگ گئی خواب میں.
اور اپنے بچوں کو دیکھ کر بچوں سے مل کر بہت خوش ہو گئی. اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی، اس کی آنکھ کھل گئی. بڑا افسوس کرتے ہوئے وہ واپس پھر حضرت کے پاس دوسرے دن آئی. بولی حضرت میں خواب دیکھی. تو حضرت بولے دیکھ، جو خواب دیکھی وہ سچ ہے خواب تیرا. تو اللہ تعالیٰ تجھے اتنا بڑا درجہ دینا چاہتا ہے، تو اس درجے کو دینے کے لیے تیرے کو آزمائشیں، امتحانات اور سارے ریاضات کرنا چاہیے تھا، تو نہیں کر پائی. کیوں؟ کیونکہ تیرے بچوں کی فکر میں، تیرے بچوں کی اس میں تو ہمیشہ روتی رہی اور ہمیشہ فکر میں رہتی رہی. لیکن اللہ نے چاہا کہ تجھے وہ مقام پہنچانا ہے. اب مقام پہنچانے کے لیے تجھے کیا کرنا ہے؟ امتحانات پر امتحانات دینا، امتحانات پر امتحانات دیتے گیا، تاکہ تو سارے چیزوں سے ہوتے ہوتے آخر صبر، تیرے ساتھ اتنا صبر کا پیمانہ بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس لیول پر پہنچا کر تو اس درجے کے لائق بن جائے، ایلیجیبل بن جائے. امتحان کسی IAS کا ہو، کسی کا MBBS کا ایڈمیشن ہو، اس کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے. امتحان لینے کے بعد ایلیجیبل بنتے ہیں. ایسا جنت میں جو داخلہ ہے، جنت میں جو مقام ہے، اس کی ایک ایلیجیبلٹی ہے، اس کے لیے ایک ضروریات ہے. یو ہیو ٹو فلفل دی کنڈیشنز. وہ کنڈیشنز فلفل کرنے کے لیے بندوں کو زمین میں یا دنیا میں آزمائشوں سے، امتحانات سے، تکالیف سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے گزارتے رہتا ہے رب العالمین، تاکہ ایک تو چیز یہ ہے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، دنیا میں ختم کر دینا ہے. پہلے تو ان کو گناہوں سے پاک کر دینا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ ان کے جو پریشانیوں میں، تکالیف میں اللہ سے جو ان کی لو لگتی ہے، اس سے ان کو جو صبر پیدا ہوتا ہے، وہ صبر کا عوض دینا. اور وہ بندے کے اندر محبت کی جو نشانی پیدا کرنا ہے، وہ پیدا جب ہو گئی تو سمجھ جاؤ اس کے لیے وہ درجہ ہی ایلیجیبل. وہ جو مقام ہے اس کے لیے جنت میں جو اللہ نے مقام ٹھہرا دیا ہے، اس کے لیے لاحق کر دیا. اس کی وجہ سے دنیا کی تکالیف پر، دنیا کی پریشانیوں پر، دنیا کی تمام چیزوں پر دھیان دینا تو چاہیے، لیکن اسی میں کھپ کر مر جانا نہیں. ہمارے عورتوں میں خاص کر یہ مصیبت پریشانی ہے کہ دن رات کسی کی فکر لگ گئی تو اسی کی فکر میں مر جاتا. نہیں رہنا، کیونکہ تمہارے سے زیادہ فکر کرنے والا، تمہارے سے زیادہ کفالت کرنے والا، تمہارے سے زیادہ اس کی مصیبت کو دور کرنے والا اللہ رب العزت ہو. تم فکر کر کے نہ کوئی مصیبت کو دور کر سکتے ہو، تم فکر کر کے کوئی پریشانی کو دور کر سکتے ہو، تم فکر کر کے کوئی بیماری کو دور کر سکتے ہو سوائے اللہ کے. تو جب کہ تمہاری فکر، تمہاری پریشانی، تمہارا ٹائم ویسٹ اور تمہارا دماغ کی پریشانی، دماغ کا ٹینشن، ہارٹ کا پرابلم، اس کا پرابلم کہیں کو آتا. یو ٹیک اٹ آن یور سیلف. ہمیں خود اس کی طرف لے لیتے. تو یہ چیز برڈن کیا کرنا، ہمیں اللہ کے اوپر چھوڑ دینا. میں بولنا آسان ہے آپ کو، میں بتا دینا آسان ہے، میرا بولنا بھی آسان ہے، لیکن وہ تقوی پیدا کرنا، وہ محبت پیدا کرنا ہے. اس کی وجہ سے میں بگننگ میں تم کو ٹیکنیک سکھایا کہ تمہارا بھروسہ اللہ پر ایسا ہونا ہے، ڈیولپ کرنا ہے. تھوڑا 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 ڈیولپ کرتے گئے تو ایک لیول ایسا پہنچ جاتا، معلوم ہو جاتا کہ میری پوری چیزوں کو نہیں دیکھتا. حتیٰ کہ میں تمہارے لیے کیا بتاؤں، میں اپنی سیکرٹ نہیں بتا سکتا. اللہ تعالیٰ کفالت میں اتنا قریب ہو جاتا کہ تمہارے لیے گائیڈ بن جاتا. اب نیکسٹ کیا کرنا بھی بولتا، کیا کھانا بھی بتاتا، کیا نہیں کھانا بھی روکتا. سمجھے؟ اسی طرح کیسا کہیں جانا ہے تم کو، کام کہیں جانا ہے، کسی سے ملنا ہے، کوئی اپنے کام سے جانا ہے، ڈائریکشن بتاتا اللہ. یہاں تک اللہ کی کفالت ہوتی ہے، اللہ کا ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ گائیڈ بن جاتا ہے. کب؟ جب تم اس کے کامل توکل اس کا تمہارا دل میں آ جائے، اس کی طرف تمہارا دھیان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ تم اپنی فکر اس کے اوپر ڈال دیتے ہو. اللہ ڈیسائڈ کرے گا، چھوڑا اللہ، اللہ کرے گا، چھوڑا اللہ.
مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، جب میں بچپن میں تھا تو میں بڑوں سے سنتا تھا اللہ دیکھ لیں گا بیٹا، یہ جو ورڈ اللہ دیکھ لیں گا، یہ اللہ کریں گا، یہ اللہ دیکھ لیں گا، یہ اللہ کریں گا، یہ توکل ہے۔ حالانکہ زبان سے بولتے تھے ہوں گے، لیکن ان کے دل میں کیا تھا اللہ جانے، لیکن وہ جو ورڈنگس تھے، ورڈنگس، یہ ورڈنگس آپ کو امپورٹنٹ ورڈنگس ہو۔ اللہ دیکھ لیں گا، اللہ کر دے گا، اللہ بچا لیں گا، یہ اللہ بچا لیں گا، اللہ کر دے گا، اللہ دیکھ لے گا، یہ چیزاں جو ہے ہمارے دل میں ہمارے ایمان کی تقویت کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آج کی محفل میں خاص تم کو یہ بات سکھا رہا ہوں کہ دیکھو، اللہ سے تمہارا تعلق جوڑنا، کنیکشن بنانا، بہت مضبوطی سے کرنا، اس کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر۔ تھوڑے لوگ خالی نماز 5 وقت کی پڑھے تو بس بولے، 5 وقت کی نماز بھی صحیح پڑھے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی نہیں پڑھتے، ٹک 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 کے نمازاں پڑھتے، فٹافٹ کے نمازاں پڑھتے ہے نہیں، وہ فائدہ نہیں ہے۔ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد کیسا رہنا ہے تو ہمیشہ تمہارے دل میں وہ ذکر جاری ہو جاتا، اللہ اللہ اللہ۔ تو اس میں کیا ہوتا بولے تو اللہ کا کنیکشن مضبوط جب ہو جاتا، تو اللہ کا کنیکشن مضبوط ہوگا تو بندہ اس کے حال میں چلا جاتا، بندہ اس کے حوالے ہو جاتا۔ بندہ اللہ کے حوالے ہوگا تو کیا کسی کوئی چیز کی فکر ہی نہیں، اللہ دیکھ لیں گے، اللہ کر سمجھے۔ یہ چیز ڈیولپ کرنے کے لیے تم لوگ کا کیا کرنا، اس کا سے تم لوگوں کو ذکر دیا ہے، تم کو قرآن کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے، تم کو نمازوں کی پابندی کی تاکید کی گئی ہے، تم کو ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہنے کے لیے بتایا جاتا، سمجھے۔ تھوڑا بہت دنیا کی چیزیں ادھر ادھر دیکھو کرو وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ اسی میں جا کھپ جانا۔ اس طرح بچوں کی فکر میں اس میں اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کی یہ نہیں ہوا، اسے کام نہیں ملا، اس کے یہ نہیں ہوا، وہ بچہ پڑھتا نہیں، اس کا کیا ہوگا فیوچر، یہ سب زیادہ فکر کرنا چاہیے، اس کا راستہ بتانا چاہیے۔ کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب اس کے پر تمہیں بھروسہ آ گیا، تقویٰ آ گیا، سمجھ جاؤ غیب سے تمہارے لیے انتظام کرے گا۔ بچی کا شادی کا ہو، بچے کا پڑھنے کا انتظام ہو، یا بچے کو تربیت کا انتظام ہو، ساری چیزوں کا کفالت اللہ کے حوالے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ ذمہ داری لے لیتا، ریسپانسبلٹی اللہ کے حوالے کر دو تو اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار بن جاتا۔ اب ایک بار ذمہ داری دے ڈالے تو کیا ہمیں بار بار فکر نہیں کرنا، پریشان نہیں ہو، ہاں دعا کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، یہ ہے۔ تو ماں کی دعا، کیونکہ خاص عورتوں کی محفل ہے یہ، تو خاص کر ماں کی دعا ضرور برضرور اللہ قبول کرتا ہے، کیونکہ ماں کی دعا کبھی رد، ماں کے لیے اللہ کی محبت بہت الگ ہے۔ تو چونکہ ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، تو ماں کی دعا 7 آسمانوں کو چیر کر عرش کو ہلا کے رکھ دیتی وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے، پرووائڈڈ اس کے دل میں ایمان اور تقویٰ ہو، گمان نہ ہو، ہمیشہ اس پہ شک نہ کرے اور ڈاؤٹ فل نہیں رہے، ہوتا کی نہیں کی، کیا ہے کی کرتا کی نہیں کی، ایسا نہیں رہے، کامل بھروسہ اللہ کے پر، سمجھے۔ تو اس کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے تم لوگوں کو ذکر یہ کرو بس، اوکے نا۔ تو اس کی پابندی کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو بھی، میرے کو بھی، اور تمام میرے بھائیوں بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ اللہ کی محبت پیدا کرے، اللہ پروردگار ہمارے دلوں میں اس کی یاد اور اس کا ہمیشہ سا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔